میرے طاہر پیا تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے میرے طاہر پیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام علی جناب سید نادر علی صاحب چشتی قادری دامت برکاتہ، امیر اتحاد القرآن انٹرنیشنل انڈیا، عالی جناب ایوب انصاری صاحب صدر ساؤتھ زون FQI انڈیا، اسٹیٹ کمیٹی کے ذمہ داران عالی جناب سید عبدالرشید صاحب، جناب محمد بلال قادری صاحب اور دیگر ارکان، جناب مرزا عبد المقتدر بے مظہر صاحب اور سارے محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم سفیر امن، مجدد رواں صدی، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی 65ویں سالگرہ میں منانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے اس محبوب کے نام پر یہاں پر جو ہم نے اجتماع منعقد کیا ہے، اس جمع ہونے سے یقیناً اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آج خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے اجتماع میں اللہ تعالیٰ ہم کو خلوص عطا فرمائے اور ہم کو ہمارے قائد شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے نقش قدم چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل نہایت خوشی کی محفل ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ایک خصوصیت ہے جو چاہتے نہ چاہتے دوست اور دشمن دونوں بھی مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، شیخ الاسلام ایک عالم ہے اور زمانے میں بہت سارے علماء ہیں، اور کبھی بھی آپ یہ بھی یاد رکھیں، یہ میرا بھی طریقہ ہے اور منہاج القرآن کے اور منتظمین اور عہدیداروں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ آپ بھی اپنائیں۔ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ شیخ الاسلام سے بڑا زمین پر کوئی عالم نہیں ہے، یہ دعویٰ ہی نہیں کرنا جی، یہ دعویٰ نہیں کرنا۔ اللہ کو معلوم کس کا علم کتنا ہے۔ شیخ الاسلام بہت بڑے عالم ہیں، یہ کہنا علامہ ہے، بہت زمانے کے علماء کے مرشد ہے، زمانے کے علماء کو کام کرنا انہوں نے سکھایا ہے، ریفرنس نکالنا انہوں نے سکھایا ہے، تحقیق کرنا انہوں نے سکھایا، لیکن کبھی یہ لفظ زبان پر نہیں ڈالا کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو یہ بہت بڑے عالم ہیں جی، یہ بہت بڑے ماہر قانون ہیں، اور زمانے میں بہت سارے ماہرین قانون ہیں۔ یہ بہت بڑے رائٹر ہے جی، لکھنے والے ہیں، مضامین اور کتابیں لکھتے ہیں، لیکن زمانے میں بہت سارے رائٹر ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کتابیں، شیخ الاسلام بھی لکھتے ہیں اور وہ بھی لکھتے ہیں جی۔ ساتھ ساتھ شیخ الاسلام ایک زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے، انتظامی شخصیت، انتظامات کرنے میں ورلڈ لیول پر آپ دیکھنا 90 کنٹریز سے زیادہ مقامات پر تنظیمات رہنا، اور ہر بچہ بڑا جانتا ہے جہاں پر 4 آدمی جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر اختلاف رائے، پھر تنظیمات کے جھگڑے، پھر تنازع، پھر اتار چڑھاؤ، یہ تو ہر جگہ لگا ہوا ہے۔ فرشتے تو نہیں ہے نا تنظیمات کے اندر، فرشتے تو نہیں کہ اختلاف نہ ہو کہ اللہ کا حکم ہو گیا سب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، ہر ایک کی سوچ الگ ہے۔ ہر تنظیم میں
نازل قرآن ہو یا جب جہاں پر تنظیم ہوتی ہے وہاں پر اختلاف رائے ہوتا ہے۔ 90 کنٹریز میں کمیٹیاں ہو اور ہر لیول پر اختلافات اور اختلاف رائے اور کام میں اختلاف سب کچھ ہوتا ہے، اور جہاں پر پڑتا ہے تو ہر ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام اس کو جماتے ہیں، نظام دیتے ہیں۔ اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر، اتنا بڑا منتظم اور بھی ہیں، شیخ الاسلام بھی منتظم ہیں۔ شیخ الاسلام روحانی اور صوفی شخصیت ہے کہ نہیں؟ صوفی اور روحانی تصوف پر ان سے زیادہ کون بتائے؟ ہم تو نہیں سنے کسی اور کو جی تصوف پر اتنا بتانے والے ایک بزرگ ہیں، میں بہت دل سے احترام کرتا ہوں، اور ہمارے دکن کے بڑے بزرگوں میں سے شہنشاہ میاں، قاضی پورہ شریف کے شہنشاہ میاں۔ میں ان کے گھر بیٹھا تھا ایک مرتبہ، بڑے یعنی اللہ والے آدمیوں میں سے اور بڑے علم والے صوفیوں میں سے، وہ اہل تصوف میں سے ہیں جو علم والے بھی ہیں، علم اور عمل والے صوفیوں میں سے ہیں۔ میں ان کے پاس ایک مرتبہ بیٹھا تھا، پرانی بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹے طاہر القادری کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اہل تصوف لوگ کو بیعت کر کے خانقاہ میں اندر بلا کر کان میں جو تعلیمات دیتے ہیں، وہ طاہر القادری اسٹیج پر بیٹھ کر لاکھ کے مجمع میں وہ تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہ ان کے الفاظ ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں اتنے اہل تصوف کو دیکھا، مگر یہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا جو طریقہ کار ہے کہ درس تصوف آپ دیکھیں نا جی، کبھی لفظ کن کی تشریح سنے آپ جی، کبھی الف کی تشریح دیکھیں آپ، شیخ الاسلام کی تصوف کی حقیقت پر خطاب سنیں، تصوف کس لیول کا بیان کر رہے ہیں، معرفت کے کس لیول کی باتیں کر رہے ہیں، اور سامنے ان کے کوئی مریدین کا 15 20 50 آدمی کا حلقہ نہیں ہے، سامنے لاکھ 2 لاکھ الگ الگ لیول کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کم سے کم تعلیم یافتہ ہر قسم کے مرد و عورت بیٹھے، اور شیخ الاسلام تصوف کے دریا بہا رہے ہیں۔ تو زمانے کے ایک بہت بڑے صوفی ہیں، زمانے کے ایک بہت بڑے صوفی ہیں، زمانے کے بڑے قانون داں ہیں، زمانے کے بڑے شاعر ہیں، زمانے کے بڑے رائٹر ہیں، زمانے کے بڑے عالم ہیں، زمانے کے بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور کیا چھٹا ہے جی، بڑے سائنٹسٹ ہیں، کیا چھٹا ہے بتایا۔ ان کی ہر ادا میں ایک مقصد ہے۔ کمال اس کے اندر میں بتاتا ہوں، کمال جو ان کے دوست نے دشمنوں نے یہ بات مانا ہے۔ دیکھیے تصوف پر کبھی کبھی میں بھی بول لیتا ہوں، کبھی کبھی آپ بھی پڑھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، کبھی کبھی قانون ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، بڑے لوگ کرتے ہیں، چھوٹے لوگ کرتے ہیں، کبھی یہ میدان کبھی وہ میدان، لیکن طاہر القادری کی خصوصیت یہ ہے جی، یہ صوفی ہے، سیاستدان ہے، رائٹر ہے، منتظم ہے، سائنسداں ہے، ہر میدان میں ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ 1980 سے آج سے 35 ایئر پہلے جو ہر میدان میں ایک ساتھ کام شروع کیے ہیں، 35 سال گزر گئے، کسی ایک میدان میں بھی کام ان کا ایک دن کے لیے بھی رکا نہیں۔ دیکھیے آپ ایک جدوجہد کرنا پھر چھوڑ دینا، پھر پکڑنا پھر چھوڑ دینا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ مجھے جوش آتا، میں خطابات کے میدان میں جاتا ہوں، پھر خطابات چھوڑ دیتا ہوں، پھر تجارت میں لگتا ہوں، پھر تجارت چھوڑ دیتا ہوں، پھر کتابوں میں جاتا ہوں، کتابیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر انسان کے کام کرتے کرتے تھکتا ہے۔ شیخ الاسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر رخ پر اللہ کے دین کو اٹھانے کے لیے، اللہ کے دین کے اندر تجدید لانے کے لیے، اس کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے شیخ الاسلام ہر رخ پر کام کر رہے ہیں، اور کسی لمحہ کسی رخ پر ان کا کام رکا نہیں ہے۔ ادھر آپ دیکھے ہوں گے پاکستان میں تو وہ بحیثیت سیاسی قائد بھی سنے جاتے ہیں جی، بڑے بڑے لانگ مارچ انہوں نے کیا ہے، بڑے بڑے ہڑتال انہوں نے کیے ہیں، اور ہڑتال بھی جاری ہے جی، ہڑتال بھی جاری ہے، کتابیں لکھنے کا کام بھی جاری ہے۔ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ یہاں کنٹینر کے اندر بیٹھے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہزاروں کا مجمع لے کر پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج پر سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یہ 70-80 دن، یہ 3 مہینے آپ نے کیا کیا؟ وہ امام اعظم پر
نکال کر بتا رہے بیٹے اس احتجاج میں بیٹھ کر میں نے یہ کام کیا ہے. ایک لمحہ آپ تصور کریں کہ اب اگر مجھے آج کی بات بتا رہا ہوں، جب آج مجھے آنا تھا یوم شیخ الاسلام سے خطاب کرنے کے لیے، تو میری کیفیت یہ تھی، کیونکہ میں کافی دن سے تھکا ہوا کسی اور پروگرام میں لگا ہوا تھا. کل کرناٹکا اسٹیٹ کمیٹی میں بھی بڑی زبردست میٹنگ ہوئی اور بڑی زبردست وہاں پر بھی محفل یوم شیخ الاسلام منائے گئے، خوب سما ہوا وہاں پر بھی اور بڑی اچھی محفل وہاں پر ہوئی. وہاں سے تھکا ہوا تھا، جب یہاں آنا ہے تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ اب آگے خطاب کرنا ہے. کل رات میں خطاب کیا مختصر سا، آج بھی خطاب کرنا ہے. تو ابھی بیٹھ کر بازو سید نادی علی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ نادی علی صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، آپ ذرا بتائیے نا کہ آج مجھے کیا بولنا ہے. میری یہ کیفیت رہی ایک خطاب کرنے کے بعد دوسرے خطاب کے لیے. اور شیخ الاسلام کا عالم یہ ہے کہ صبح خطاب ہوتا ہے، دوپہر میں کتاب لکھتے ہیں، عصر مغرب میں لوگ سے میٹنگ کرتے ہیں، پلاننگ اور ملاقات کرتے ہیں، رات میں کتاب لکھتے ہیں، رات دیر گئے پھر خطاب کرتے ہیں، رات دیر گئے پھر خطاب کرتے. روزانہ خطاب، روزانہ کتاب، روزانہ سما، روزانہ تصدق، روزانہ قانون، ہر روز صبح شام ایک انسان کام کرتا ہو. اور یہ کام میں پچھلے 35 سال سے کوئی رکاوٹ کہاں آئی بتا نہیں سکتا. کب رکے تھے طالب، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں مخالفین کے مضمون میں پڑھا. شیخ الاسلام کے جو دشمن ہے انہوں نے اپنے خطابات میں یہ بات کہی ہے. لاکھ اختلاف کے باوجود یہ تو کہنا پڑے گا کہ ہم طاہر القادری کی زندگی کو دیکھتے، جو مخالف کے الفاظ ہیں، ہم طاہر القادری کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں کام اور کام اور کام. پتہ نہیں کہ اللہ کا یہ بندہ رکتا کب ہے. بلا وجہ نہیں رکتے ہیں، بلا وجہ تنظیمات ٹوٹتے نہیں ہیں. اور ایسے زمانے میں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر فتنہ بدعقیدگی کا، جی فتنہ بے حیائی کا، فتنہ اتنے بےہودہ انٹرٹینمنٹ پروگرامز کا، فتنہ تعلیم کے میدان میں، فتنہ ہر لیول پر، پولیٹیکل لیول پر پوری دنیا میں فتنہ آیا، ہر طرف بم دھماکے ہو رہے ہیں. ایک ایسا شخص، جی ایک ایسا شخص جو ٹیررسٹوں کے لسٹ میں ٹاپ نام ان کا رکھا ہے کہ ان کو مارنا ہے، ہر وقت جان کا خطرہ لگا. ہر وقت جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ آپ ٹارگٹ پر ہیں. جان ہتھیلی میں لے کر ایک کام بھی نہیں رک رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قلت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ تھوڑا ہی کام کیوں نہ کرے لیکن پابندی سے اگر کرے تو اللہ وہ کام سے محبت کرتا ہے. اور طاہر القادری تھوڑا نہیں بہت سارا کام پابندی سے کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ غوث العظم کی خیرات ہے. حقیقت میں کوئی اگر یہ تصور کرے کہ کوئی کشف کا معاملہ کر دے، یا کوئی کیا کہتے ہیں دل میں کی بات بتا دے، یا کوئی کھانا کم تھا اس کو زیادہ کر دے، اگر کوئی ان کو کرامتوں میں کاؤنٹ کرتا ہے تو آپ یاد رکھیں یہ کرامتوں میں عوام میں تو کاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن بزرگان دین کے پاس اس کو کرامت نہیں مانا جاتا. مشہور واقعہ ہے جو اکثر میں سنایا نہیں کرتا ہوں، پھر سناتا ہوں، جی پھر سناتا ہوں. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں نا یہ نام؟ حضرت معروف کرخی اکابر اولیاء اللہ میں بہت پہلے کے، یعنی تقریباً 1200 سال، لگ بھگ 1200 سال کے آس پاس پہلے کے اتنے بڑے اولیاء میں سے معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ دوڑے آئے اور بولنے لگے کہ حضور کرامت ہو گئی، کرامت ہو گئی. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کہا جاتا تو پوچھتے کہ بتاؤ کیا کرامت ہو گئی، کیا کرامت ہو گئی؟ تو وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص پانی پر چل رہا ہے، ڈوبنا نہیں، پانی پر چل رہا ہے. تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اس میں کیا کرامت ہوئی؟ پانی کے اوپر تو کچرا بھی تیرتا ہے، کچرا ڈوب جاتا کچرا، تو بولی اس میں کیا کرامت؟ حالانکہ آپ بتائیے یہ تو ہمارے حساب سے ایک نارمل پبلک کے لحاظ سے یہ تو کرامت ہے، مگر اولیاء اللہ اس کو کرامت میں کاؤنٹ نہیں کرتے، اس کو خرق عادت کہہ کے فائل میں ڈالتے ہیں. یہ تو پانی پر تو کچرا بھی چلتا ہے.
پھر کچھ دن گزر گئے، لوگ خاموش ہو گئے، بولے حضرت تو نہیں مانے۔ پھر کچھ دن گزرے اور اس کے بعد پھر لوگ پلٹ کر آئے، دوڑے دوڑے لوگ آئے اور بولنے لگے کہ حضور کرامت ہو گئی، کرامت ہو گئی۔ پوچھا کیا کرامت ہو گئی؟ معتقدین مریدین نے کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، کرامت ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بیٹے ہوا میں تو کوے بھی اڑتے ہیں، مکھی اور مچھر بھی اڑتے ہیں، اس میں کرامت والی کیا بات ہے؟ تو لوگ بولے کہ حضرت تو اس کو بھی کرامت نہیں مانے، پھر پلٹ کے چلے گئے، خاموش آئے تھے بڑے جوش میں، تو خاموش چلے گئے۔ کچھ دن پلٹ کے آئے، کچھ دن بعد پلٹ کر آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور کرامت ہو گئی۔ بولے بیٹے اب کیا کرامت ہو گئی؟ بولے بتائے ایک شخص ایسا ملا ہے، ایک انسان ایسا ملا ہے جو ایک سیکنڈ میں دنیا کے مشرق سے نکل کر مغرب تک، ایسٹ سے ویسٹ تک جاتا ہے اور ویسٹ سے پکڑ کر پلٹ کر ایسٹ میں آ جاتا ہے، سیکنڈ بھر میں وہ دنیا جا کر گھوم کر آ جاتا ہے۔ تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں کہ بیٹے یہ کام تو ابلیس اور ہر شیطان کر لیتا ہے، اس میں کرامت کیا ہو گئی؟ تو لوگ بیزار آ کر کہنے لگے حضور پانی پر چلنا کرامت نہیں، ہوا میں اڑنا کرامت نہیں، جی مشرق اور مغرب میں ایک سیکنڈ کے دوران پلٹ کر جا کر آ جانا، جا کر پلٹ کر آ جانا، یہ کرامت نہیں۔ تو حضور بتا دیجئے کرامت کہتے کس کو ہے؟ تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ وہ سنہرے الفاظ کہتے ہیں جو تصوف میں سب سے آگے رکھے جاتے ہیں، فرماتے ہیں الکرامت الاستقامت فی الدین، فرماتے ہیں کرامت اسلام کے اندر جو اسلام کے عمل کو اپنا لیا ہے اس کو پابندی سے اپنانا، یہ کرامت ہے۔ یہ کرامت ہے کہ جو اچھا کام اپنی زندگی میں شروع کیا پھر اس میں ناغہ آنے نہیں دینا، یہ استقامت کرامت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد لوگ جب آ کر رہنے لگے، پھر جانے لگے، کہنے لگے کہ حضور آپ کے پاس کرامت نظر نہیں آئی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کیا ایک فرض واجب اور سنت امور کی بات، ایک مستحب عمل بھی میرے ہاتھ سے چھوٹا ہوا پچھلے 40 دن میں دیکھا ہے؟ فرمایا حضور ایک مستحب بھی آپ سے چھوٹا ہوا نہیں نظر آیا۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ دیکھیے آپ آج ہم جشن منانے آئے ہیں، جشن منانے آئے ہیں، آج سبوں لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ کا جوش رہتا ہے، آتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھ نماز میں پابندی ہوتی ہے، یہ کرامت ہے، سنتوں میں پابندی ہوتی ہے، یہ کرامت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کی پابندی کرنا، زیادہ نہیں 100 درود شریف رکھ جائے، 100 درود شریف دن بھر میں پڑھیں گے، شیطان آڑی بڑی کرتا ہے، بزنس آ جاتا، کاروبار آ جاتا، تھکان آ جاتی، فنکشن آ جاتا، 100 درود شریف کی پابندی نہیں کرنا۔ ارے کتنی بڑی نصیب کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آدمی صبح اٹھتا ہے 10 درود شریف پڑھ لیتا ہے، شام ہوتی ہے 10 درود شریف پڑھ لیتا ہے، صبح شام 10 درود شریف پڑھ لے گا، میری شفاعت اس کو مل جائے گی قیامت کے دن۔ کتنی بڑی بات حضور فرما رہے ہیں، اس کی پابندی بھی نہیں ہونے دیتا۔ 50,000 روپیہ انسان خرچہ کر دیتا ہے لیکن صبح 10 اور شام 10 کی پابندی نہیں ہونے دیتا ہے۔ شیطان پابندی کو توڑتا ہے، کبھی کبھی کام کو نہیں توڑتا ہے۔ اسی لیے میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ سٹی کمیٹی کے نوجوان جو یہ نئی کمیٹی نے یہ قدم اٹھایا ہے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام ان کا علم کرامت ہے، ان کی جدوجہد کرامت ہے، ان کا اخلاص کرامت ہے، ان کی زندگی میں ہر رخ دیکھا جائے تو کرامت ہے، لیکن تمام رخوں میں جو سب سے بڑی کرامت ہے کہ لاکھ آندھی، لاکھ طوفان، لاکھ مخالفتیں، لاکھ فتوے، لاکھ اختلافات، جان لیوا حملے، سب کچھ ہو جانے کے باوجود ایک دن وہ کام سے نہیں رکے، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے۔ حضرات گرامی یہ روش اپنانا ہے، یہ روش ہم کو اپنانا ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک جملہ ہے، کیونکہ یہ سب منہاجی لوگ ہیں،
مجھ سے مشورہ کیے تھے ہمارے سجاد اور عارف وغیرہ، یہ سب سے مشورہ کیے تھے مولوی صاحب آج ان کو بھی بلانا ہے، ان کو بھی بلانا ہے، شہر کے بڑے بڑے شخصیات کو. میں بولا کسی کو نہیں بلانا، یہ شیخ الاسلام کا دن ہے، جو چاہنے والا ہے وہ آئے گا. جی جو چاہنے والا، آج جو ان کو قائد مانتا ہے، جو ان کو شیخ الاسلام مانتا ہے، وہ خوشی سے آئے گا. آج کسی کو بلانا نہیں ہے، جو آنا ہے وہ آئے گا. برابر ہے جی. اب کیونکہ یہ سب منہاجی ہے، شیخ الاسلام کے چاہنے والے ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. اب سنیے بات، شیخ الاسلام کے پاس آدمی کتنا ہے جی، آدمی کتنا ہے، آدمی کی ویلیو کیا ہے، اس کا کرائٹیریا، اس کا نصاب، اس کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھو پاشا، یہ جو دل کا معاملہ ہوتا ہے نا، نیت کتنی اچھی ہے اور نیت کتنی خراب ہے، یہ حساب کرنا، اس کو جانچنا، یہ اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا کام ہے، میرا آپ کا نہیں ہے. کئی مرتبہ انسان 10 روپے خرچ کرتا ہے، اس کی نیت 1 لاکھ والے سے اچھی ہوتی ہے. کئی مرتبہ انسان 1 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر کمزوری ہوتی ہے. تو 10 روپے کا وزن اللہ کے پاس زیادہ ہوتا ہے، لاکھ والے کا کم ہوتا ہے. برابر نیت جس کی جیسی ہو، کم ہو زیادہ ہو، عمل جیسا بھی ہو، نیتوں کے حساب سے دینا یہ اللہ کا کام ہے. نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر. ہم فیصلہ کرتے ہیں ظاہری اعتبار سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے فیصلے کریں. نیتوں میں کیا ہے یہ فیصلے قیامت کے دن اللہ کرے گا. ہم کسی کی نیتوں پر گفتگو نہیں کریں گے. شیخ الاسلام کے پاس بھی یہی ضابطہ ہے. شیخ الاسلام کے پاس بھی یہی ضابطہ ہے. کہتے ہیں کہ حضور یہ آپ کا بہت زیادہ عاشق ہے، یہ آپ کا بہت زیادہ ماننے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا بہت زیادہ جان دینے والا ہے. شیخ الاسلام کے پاس محبت تو سب سے کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے جی. 2nd 3rd لیول پر ان کے پاس کرائٹیریا اور نصاب کیا ہے کہ اس نے دین اسلام کی خدمت کے لیے کتنا کام کیا. بس جی بہت زیادہ محبت کرتا ہے. شیخ الاسلام کی نہ کتاب پڑھتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے جی. بہت زیادہ محبت کرتا ہے، نہ بیان سنتا ہے نہ بیان آگے بڑھاتا جی. بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کبھی کسی بیوہ کے کام نہیں آتا، کبھی کسی یتیم کا خیال نہیں کرتا، درود شریف کا اہتمام نہیں کرتا، تنظیمات میں حصہ نہیں لیتا. تو وہ شیخ الاسلام کی نظر میں بہت پیچھے ہے. محبت کتنی بھی ہوگی، شیخ الاسلام کے نظر میں کرائٹیریا جی جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اصول ہے کہ اس دنیا کے اندر ضابطہ انسان کی ویلیو کا وہی ہوگا جتنا اس نے کام کیا. میدان میں کتنا آگے بڑھا ہے، کتنا اپنے مالیہ میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کتنے یتیموں کے کام آیا، کتنے بیواؤں کے کام آیا، کتنا قرآن پڑھا، کتنا درود پڑھا، کتنا قرآن اور حدیث کو سمجھا جی، کتنے لوگوں کو اہل سنت سے جوڑا، کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف کیا کہتے ہیں بڑھایا ہے، ملایا ہے، قریب لایا ہے جی. آج زمانے میں تشدد ہے، زمانے میں نفرت ہے جی. آج ہندو مسلم لڑایا جاتا ہے، ہندو کرسچن لڑایا جاتا ہے، آج الگ الگ ناموں سے لوگوں کو لڑایا جاتا ہے. منہاج القرآن والا اگر ہے، طاہر القادری والا اگر ہے، تو بتا تو نے ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا. کیا شیخ الاسلام نے باہمی محبتوں کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے؟ کیا شیخ الاسلام نے ہندو مسلم سکھ عیسائی کی محبت کے لیے خطابات نہیں کیے جی؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نمونے اپنے خطابات میں، اپنے کتابوں میں، اپنے فرامین میں نہیں بتائے ہیں؟ تو بتا تو نے کام کتنا کیا. یہ شیخ الاسلام کا معیار ہے. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے چاہنے والوں، یہ پیغام ہے آج شیخ الاسلام کے عمل کا اور شیخ الاسلام کی استقامت کا ہم کو فیض لینا ہے جی. آپ مانے نا بھئی، اگر اسلام ہم مانتے ہیں جی، اگر ہم اسلام مانتے ہیں لیکن حضور جیسا بتائے ویسا نہیں، ہم کو جیسا اچھا لگے ویسا، تو قبول ہوگا جی. اگر اپنی مرضی سے اسلام اگر چاہتے ہیں تو قبول ہوگا نہیں. اپنی مرضی والا نہیں چلے گا، آقا کی مرضی والا اسلام قبول کریں گے تو ہی اسلام ہوگا. برابر ہے جی. بالکل اسی طرح سے اگر آپ منہاجی ہیں،
اگر آپ علامہ طاہر القادری صاحب اسی خیرات کی تحت، آقا کے صدقے اور سائے کے تحت اگر منہاجی ہے، اگر طاہر القادری کے نام لینے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس میں بھی وہی کرائیٹیریا ہوگا کہ شیخ الاسلام کے پاس اس شخص کی ویلیو ہوتی ہے جو کام کے میدان میں سامنے ہے۔ اگر صرف باطنی محبت ہے تو یقیناً نوازا جائے گا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ سیدی بحر العلوم حضرت محمد عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، دیکھو اہل ایمان دو الگ الگ عالم ہوں گے، ایک عالم ہوگا دنیا کا، یہ عالم جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ایک عالم ہوگا میدان محشر، میدان محشر۔ یہ دو الگ الگ میدان ہیں۔ فرماتے ہیں سید عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ بحر العلوم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کا ایمان کامل ہوگا تو اپنے ایمان کے بل پر اس کو کامیابی میدان محشر میں ملتی ہے، کیونکہ ایمان ہے، اخلاص صحیح ہے، تو سارے کافر اور سارے خراب نیتیں والے جہنم میں، اور جس کی نیت اچھی اور دل اچھا اور ایمان اچھا سب جنت میں جیت گئے۔ جس کا ایمان اچھا جیت گیا وہ اس دنیا میں ہوگا، اور اس دنیا میں جیتنے اور ہارنے کا کرائیٹیریا، نصاب اور نظام انسان کے ظاہری عمل پر ہوگا۔ اندر ایمان کتنا مضبوط ہوگا لیکن ظاہر میں اگر میدان عمل میں نہیں اترا، کامیابی اس کو نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ اگر کام کرے گا تو مسلم کیا سنی کیا، جو کام کرے گا اس کو کامیابی ملے گی، اگرچہ وہ یہودی کیوں نہ ہو۔ آج یہودی کامیاب ہے، آج عیسائی کامیاب ہے، کیوں؟ میدان عمل میں اتر گئے ہیں۔ ادھر اہل ایمان رکھتے پر بھی کمزور پڑ رہے ہیں، کیوں؟ میدان عمل سے پیچھے ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا بھر میں اتنے اہل سنت والجماعت کی تنظیمیں ہیں، مسلمانوں کے اتنے آرگنائزیشنز ہیں، طاہر القادری کی تنظیم کیوں اٹھ گئی؟ جی یہ لاہور سے اٹھنے والی ایک چھوٹی سی آواز اچانک انٹرنیشنل بن جاتی ہے، جی پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ ہر طرف دنیا میں اس کے تنظیمات بنانے کے لیے لوگ آگے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ جہد مسلسل اور عمل کا میدان، عمل کا میدان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خوش نصیبی عطا فرمایا ہے کہ شیخ الاسلام یہاں پر حیدرآباد 3 مرتبہ آ کر گئے ہیں۔ کون آدمی ہے جو شیخ الاسلام کو نہیں چاہتا ہے؟ کون آدمی ہے جو شیخ الاسلام کو نہیں جانتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم تعداد ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سے شیخ الاسلام سے فیض اخذ کیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کامیابی کے دروازے کھل جائے، دیکھو یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں، یہ شیخ الاسلام کے جملے ہیں کہ زمانے میں انقلاب اکیلا طاہر القادری نہیں لا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام کے الفاظ ہیں، زمانے میں کوئی کتنا بڑا ولی اٹھ جائے، کتنا بڑا عالم آ جائے، کتنا بڑا سیاستدان آ جائے، اپنے بل پر وہ انقلاب نہیں لا سکتا، وہ اپنا کام کر جائے گا۔ آپ کو میں مثال دوں، اللہ کے کئی نبی ایسے ہیں جو زمین پر آئے، محنت کے لیے پوری زندگی لگائے، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ایک امتی کھڑا ہوگا، کسی کے ساتھ 2 امتی کھڑے ہوں گے، ان کے پاس افراد نہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ نبی بھی اگر آ جائے، اگر ساتھ کی قوم ساتھ نہ دے تو قوم کے حالات نہیں بدلتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمانے سے برائی ختم ہو، لوگوں کے عقیدوں میں اصلاح ہو، جی وہ آ گئے بد عقیدے آ کے ہمارے بچوں کو بگاڑ دے رہے ہیں، ٹی وی آ گیا ہمارے بچوں کا ماحول خراب کر رہا ہے، موبائل پہ انٹرنیٹ آ گیا، کیا کرنا بچوں پہ ہمارا کنٹرول، یہ رونا دھونا جب تک روتے رہیں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں بے حیائی کو ختم کر کر حیا لانا ہے، بدعقیدگی کو ختم کر کر ایمان کو لانا ہے، جی معاشی بدحالی کو، غربت کو دور کر کے پھر سے اکانومی کو اٹھانا ہے، مسلمانوں کو زندگی دینا ہے، نفرتوں کو ختم کر کر محبت کا سیلاب اگر لانا ہے، تو صرف طاہر القادری کے فوٹو دیکھنے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ طاہر القادری کے مشن میں تم کو آنا پڑے گا، طاہر القادری کے نقش قدم تم کو چلنا پڑے گا، جی چلنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، لکھا ہوا بانٹنا پڑے گا، شیخ الاسلام کے خطابات کو فارورڈ کرنا پڑے گا، آگے دینا پڑے گا، کتابیں پڑھنا پڑے گا، لوگوں کو سنانا پڑے گا۔ کتاب خرید کر گھر میں رکھ لینے سے
فائدہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر کتاب خرید کے گھر میں رکھنے سے فائدہ ہو جاتا تو قرآن کریم سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کریم ہر مسلمان کے گھر میں ہے، لیکن وہ زمانہ جب لوگ قرآن پڑھتے تھے اعلون میں ڈومینیٹ کرنے والے لوگ تھے، اور جب قرآن صرف چھونے، رکھنے اور انتقال، زیارت اور اربعین کے لیے بنا دیے، جی 40واں آ گیا قرآن پڑھنا ہے، گھر بروانی ہے، پہلے قرآن داخل ہو بعد میں انسان داخل ہو، جی ایسے ہی کرتے ہیں نا، پہلے گھر کا فرنیچر ڈالا تو پہلے قرآن کریم، بچے کی شادی ہو رہی، جہیز کی لسٹ بن رہی، پہلے قرآن کریم لکھو۔ اگر ان کاموں کے لیے قرآن رکھے جی تو کون طاہر القادری یا کسی اور بزرگ اللہ والے کی تو کیا کتاب، قرآن کریم بھی جب انسان کو اس حالت میں کام نہیں آتی ہے تو پھر آپ بتائیں کیا ہوگا؟ خریدنے سے نہیں، پڑھنا پڑے گا۔ عرفان القرآن لو، قرآن کو اردو میں پڑھو، عرفان القرآن گلوریس قرآن لو، قرآن کو انگلش میں سمجھو، آیت پڑھو، ترجمہ پڑھو، منہاج السبیل اٹھاؤ، ہدایت الامہ اٹھاؤ، شیخ الاسلام کی ایک ایک کتاب پڑھو۔ شیخ الاسلام وقت کے بڑے ڈاکٹر ہے، اس زمانے کے بیماریوں کو جان کر انہوں نے علاج رکھا ہے، دوا لا کے گھر میں رکھ کر اس کو گھور گھور کے دیکھنے سے درد اور بیماری نہیں جاتی ہے، اس کو کھانا پڑتا ہے، ڈاکٹر نے جیسا لکھا اپنانا پڑتا ہے۔ منہاج القرآن والو، شیخ الاسلام کے چاہنے والوں، عمل کے میدان میں آ جاؤ، اللہ آپ کی یہ محبتوں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی یہ حاضری کو، یہ نیت کو، شیخ الاسلام سے محبت کو خالی نہیں جانے دے گا، لیکن دل کی محبت صرف قیامت میں کام آئے گی۔ اس دنیا میں اگر کچھ کرنا ہے تو تجھ کو اٹھنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، آگے بڑھو، کمیٹیوں سے رابطوں میں آؤ، آفس سے رابطوں میں آؤ۔ جی ماشاءاللہ سید عبدالرشید قادری صاحب اسٹیٹ کمیٹی کی طرف سے ایک اور کتاب طبع کروا کر فلسفہ نماز پر شیخ الاسلام کی کتاب انشاءاللہ بھی رسم خواہ ہوگی۔ ہر کتاب جو شیخ الاسلام کی آتی ہے لینا، آج تک شیخ الاسلام اس لیول پہ جانے کے باوجود آج تک ہر مہینے وہ کتابیں خریدتے ہیں، ہر مہینے کتاب خریدتے ہیں۔ آپ ہم بھی خریدنا، کتاب خریدنا، پڑھنا، اپنے بچوں کو پڑھوانا، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں قادری صاحب جو ہم سمجھتے زبانوں میں دے دیے، اور الحمدللہ ابھی تو اس میں ہندی میں بھی کام ہو رہا ہے، کنڑا میں بھی ٹرانسلیشن شروع ہو چکا ہے، گجراتی میں ٹرانسلیشن شروع ہو گیا ہے، مختلف زبانوں میں آ رہے ہیں۔ کتابیں لینا، آگے بڑھنا، پوچھنا، کمیٹیوں سے پوچھنا کہ بتاؤ ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ جب کام کے میدان میں آ جاؤ گے تو سمجھنا کہ ہم طاہر القادری کے نقش قدم آ گئے۔ ابھی فی الوقت جو حضرات کام کے میدان میں نہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں، ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم طاہر القادری کو اپنا امام مان کر، اپنا شیخ مان کر، جی اپنا رہنما اور قائد مان کر، قادری چلتے جا رہا ہے، شیخ الاسلام چل کر آگے جا رہے ہیں، اور ہم محبت میں ان کے قدم دیکھ رہے ہیں، مٹی میں پڑے ان کے پیر کے نشان کو دیکھ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے طاہر القادری ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ارے خالی ایسا دیکھتے رہے تو چھٹ جاتے، وہ نقش قدم کو دیکھ کر چلنا پڑے گا۔ صرف بولیں گے ہم تو صحیح نقش قدم پہ، صحیح نقش قدم پہ خالی ٹھہرنا نہیں، صحیح نقش قدم پر چلنا پڑے گا، تب جا کر صحیح راستہ ملتا۔ اپنے آپ کی وابستگی کو مضبوط کرو، اور ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے قائد نے منانا، جی اپنے جو بھی رہنما ہو، جو بھی اپنے گائیڈ ہو، ان منانا، اس سے تعلق میں مضبوطی آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں پھر سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر عمل کرنے کے جذبے کو زندہ کر دے، اور اس پر ہم کو استقامت عطا فرما۔ مولا ہم کو پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عزم میں اور حوصلوں میں قوت عطا فرما، ارادوں کو مضبوط فرما دے، دلوں کے اندر مولا اخلاص عطا فرما دے، دلوں کے اندر مولا اخلاص عطا فرما دے، نیتوں کو صاف بنا دے، ایک منظم ہو کر کام کرنے کی ہم کو، ایک سسٹم میں آ کر ہم کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ نفرتوں کی اس دنیا میں اللہ کے نام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو محبت کو غالب کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔